حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی شخصیت اور زندگی اسلامی تاریخ میں عظیم قربانی، صبر، شجاعت اور حق کے دفاع کی ایک درخشاں مثال ہے۔ اب کا کردار نہ صرف خواتین بلکہ پوری انسانیت کے لیے مشل راہ ہے۔ ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو بیان کرتے ہوئے ہم ان کے ایمان، فصاحت، صبر اور قربانی کی عظیم مثالوں سے سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرت زینب کی پیدائش اور خاندان۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا 5 جمادی الاول 5 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئیں۔ اب کے والد حضرت علی ابن ابی طالب اور والدہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تھیں، جو خود اسلام کی عظیم شخصیات میں شامل ہیں۔ اب کے نانا حضرت محمد مصطفی آخری نبی اور رسول تھے، جنہوں نے اسلام کی بنیاد رکھی۔ ایسے عظیم خاندان میں پیدا ہونا خود اب کے بلند مقام کی نشاندہی کرتا ہے۔ اب کی تربیت نہایت دینی اور علمی ماحول میں ہوئی۔ اب نے قرآن، حدیث اور اسلامی اصولوں کی تعلیم اپنے والدین اور نانا سے حاصل کی۔ اسی ماحول نے اب کو ایک عظیم عالمہ، فاضلہ اور شجاع خاتون بنایا۔ کربلا کا عظیم واقعہ حضرت زینب کی زندگی کا سب سے اہم اور عظیم پہلو کربلا کا واقعہ ہے، جو 10 محرم 61 ہجری کو پیش آیا۔ یہ واقعہ حق اور باطل کے درمیان ایک تاریخی معرکہ تھا، جہاں اب کے بھائی حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے یزید کی ظالم حکومت کے خلاف اپنی جانیں قربان کی۔ کربلا میں حضرت زینب کا کردار منفرد اور مثالی تھا۔ جب یزیدی فوج نے امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو شہید کیا تو حضرت زینب نے اپنے صبر، شجاعت اور عزم کے ذریعے خاندان اہل بیت کے پیغام کو زندہ رکھا۔ اب نے نہ صرف بچوں اور خواتین کی دیکھ بھال کی بلکہ دشمن کے سامنے ڈٹ کر کلمہ حق بلند کیا۔ خطبات۔ حضرت زینب کربلا کے بعد حضرت زینب کو اسیر بنا کر کوفہ اور شام لے جایا گیا۔ اس دوران اب نے مختلف مقامات پر خطبات دیے، جو اسلامی تاریخ میں حق و صداقت کی مثال ہے۔ کوفہ میں ابن زیاد کے دربار میں اور شام میں یزید کے سامنے اب نے جو خطبات دیے وہ اب کی شجاعت اور علمیت کی عکاسی کرتے ہیں۔ حضرت زینب نے ان خطبات میں اسلام کے اصولوں کی وضاحت کی اور یزید کے ظلم و جبر کو بے نقاب کیا۔ اب نے اپنے بھائی کی قربانی کو رائیگاں جانے نہیں دیا اور کربلا کے پیغام کو عام کیا۔ صبر و استقامت۔ حضرت زینب کی شخصیت میں صبر اور استقامت کا پہلو بہت نمایاں ہے۔ اب نے اپنے والد، والدہ، بھائیوں اور بھتیجوں کی شہادت کا غم سہا، لیکن کبھی اپنے ایمان اور مقصد سے پیچھے نہیں ہٹیں۔ اب نے ہر آزمائش میں اللہ کی رضا کو مقدم رکھا اور دنیا کو دکھایا کہ حقیقی صبر کیا ہوتا ہے۔ حضرت زینب کا اخلاقی کردار۔ حضرت زینب کا اخلاق بھی مثالی تھا۔ اب کی زندگی میں تواضع، شفقت اور محبت نمایاں تھے۔ اب ہمیشہ دوسروں کی مدد کے لیے تیار رہتی اور اپنے خاندان کے ہر فرد کی خدمت میں پیش رہتی تھیں۔ اب کی شخصیت نے اسلامی تعلیمات کو عملی طور پر ظاہر کا۔ حضرت زینب حضرت زینب سلام اللہ علیہا اسلام کی ایک عظیم شخصیت اور تاریخ اسلام کی مثالی خاتون ہے۔ آپ کی زندگی ایمان، صبر، قربانی اور ثابت قدمی کی اعلیٰ مثال ہے۔ ان کی سیرت ہمارے لیے رہنمائی اور سبق آموز کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ ولادت اور خاندان۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت 5 جمادی الاول 6 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کے والد حضرت علی علیہ السلام اور والدہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تھیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے نانا تھے۔ اس معزز خاندان میں پرورش پانے کی وجہ سے آپ کو اعلیٰ اخلاقی اور روحانی تربیت ملی۔ ابتدائی زندگی۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے اپنی ابتدائی زندگی مدینہ منورہ میں گزاری، جہاں اپنے نانا رسول اللہ، والد حضرت اور والدہ حضرت فاطمہ کے زیر سایہ تعلیم و تربیت حاصل کی۔ اپنے قرآن، حدیث، فقہ اور اسلامی تعلیمات میں گہری مہارت حاصل کی۔ حضرت زینب کو علم، بصیرت اور فہم و فراست کا اعلیٰ مقام حاصل تھا۔ شادی اور خانگی زندگی۔ حضرت زینب کی شادی ان کے کزن حضرت عبداللہ بن جعفر طیار سے ہوئی۔ عبداللہ بن جعفر سخاوت اور دیانت داری میں مشہور تھے۔ ان کی خانگی زندگی محبت، احترام اور دین کی خدمت پر مبنی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو چند اولادوں سے نوازا جنہوں نے بھی اپنے والدین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین اسلام کی خدمت کی۔ کربلا کا واقعہ۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی زندگی کا سب سے اہم اور یادگار پہلو واقع کربلا ہے۔ 61 ہجری میں جب امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کیا اور حق و صداقت کے لیے قیام کیا تو حضرت زینب نے ان کا ہر قدم پر ساتھ دیا۔ کربلا کے میدان میں اپنی ثابت قدمی، شجاعت اور قربانی کا عملی مظاہرہ کیا۔ میدان کربلا میں کردار۔ کربلا میں حضرت زینب نے نہ صرف خواتین اور بچوں کی نگہداشت کی بلکہ امام حسین کے پیغام کو بلند کرنے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ اپنے بھائیوں، بھتیجوں
اور بچوں کی شہادت کو صبر و رضا کے ساتھ برداشت کیا اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں۔ اسرت اور خطبات واقعہ کربلا کے بعد حضرت زینب کو دیگر اہل بیت کے ساتھ اسیر بنایا گیا اور کوفہ و شام لے جایا گیا۔ وہاں اپنے خطبات کے ذریعے یزید کے ظلم و جبر کو بے نقاب کیا اور لوگوں کو اہل بیت کی مظلومیت سے آگاہ کیا۔ ان خطبات نے لوگوں کے دلوں کو جھنجھوڑا اور حق و باطل کے درمیان فرق واضح کیا۔ خطبہ کوفہ میں حضرت زینب نے ایک ایسا خطبہ دیا جس نے سامعین کو لرزا دیا۔ آپ نے فرمایا، اے کوفہ کے لوگوں، کیا تم جانتے ہو کہ تم نے کس ہستی کو قتل کیا؟ تم نے رسول اللہ کے خاندان کو کیسے بے یار و مددگار چھوڑا؟ تم نے اپنی عہد شکنی اور ظلم سے قیامت برپا کی۔ خطبہ شام کے دربار میں یزید کے سامنے حضرت زینب کے خطبے نے یزید کی سازشوں کو بے نقاب کیا۔ آپ نے فرمایا، یزید تو اپنی حکومت پر خوش نہ ہو، اللہ کی قسم حق کو دبایا نہیں جا سکتا، اللہ کے رسول کا خاندان مظلوم۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی زندگی ایمان، صبر، استقامت اور قربانی کی ایک لازوال داستان ہے۔ آپ کی حیات مبارکہ کو اسلامی تاریخ میں خصوصی اہمیت حاصل ہے کیونکہ اپنے دین اسلام کے تحفظ اور حق کی بالادستی کے لیے بے مثال قربانیاں پیش کیں۔ یہاں ہم حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی زندگی کے اہم پہلوؤں پر تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ پیدائش اور خاندانی پس منظر۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی پیدائش 5 جمادی الاول 5 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ امام علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بیٹی تھیں۔ آپ کا تعلق اس عظیم خانوادے سے تھا جسے اہل بیت کہا جاتا ہے اور جن کی پاکیزگی قرآن میں سورۃ الاحزاب آیت 33 کے ذریعے اللہ نے خود گواہی دی ہے کہ نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی ولادت کے موقع پر آپ کا نام زینب رکھا، جس کا مطلب ہے باپ کی زینت۔ آپ کا یہ نام آپ کی شخصیت کی بھرپور عکاسی کرتا ہے کیونکہ اپنی زندگی میں اپنے والدین کے وقار اور عزت کو برقرار رکھا۔ بچپن اور تربیت۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے بچپن میں ہی اسلامی تعلیمات کی روشنی میں تربیت حاصل کی۔ آپ کی والدہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور والد امام علی علیہ السلام نے آپ کو علم، حکمت، تقوی اور صبر کی تعلیم دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت نے بھی آپ کی شخصیت پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ اپنے قرآن، حدیث، فقہ اور اسلامی احکام میں گہری مہارت حاصل کی۔ آپ کی شخصیت میں نہ صرف علمی قابلیت بلکہ روحانی بلندی اور اخلاقی عظمت بھی شامل تھی۔ ازدواجی زندگی۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی شادی حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ عنہ سے ہوئی، جو اپنے سخاوت اور شجاعت کے لیے مشہور تھے۔ یہ شادی نہایت مثالی اور اسلامی اصولوں پر مبنی تھی۔ آپ کی ازدواجی زندگی میں قربانی، ایثار اور دین کی خدمت کا جذبہ ہمیشہ غالب رہا۔ کربلا کی جانب سفر۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی زندگی کا سب سے اہم اور دلگداز پہلو معرکہ کربلا ہے۔ جب یزید نے خلافت کو ظلم و جبر کا ذریعہ بنا لیا تو امام حسین علیہ السلام نے اس کے خلاف قیام کیا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا اس عظیم مقصد میں اپنے بھائی کے ساتھ تھیں اور تمام مشکلات کے باوجود حق کی حمایت کرتی رہیں۔ کربلا کا معرکہ محرم 61 ہجری کو میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا۔ اس اندوہناک واقعے کے دوران حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے نہ صرف اپنے بھائی، بیٹوں اور خاندان کے دیگر افراد کی شہادت کو صبر و استقامت کے ساتھ برداشت کیا بلکہ قافلے کی سربراہی بھی کی۔ قیدیوں کا سفر اور خطبات۔ یزید کے ظلم کے باوجود حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے کوفہ اور شام کے درباروں میں جرأتمندانہ خطبات دیے۔ آپ کے خطبات نے ظالم حکمرانوں کے چہرے بے نقاب کیے اور اسلام کی حقیقی تعلیمات کو عوام تک پہنچایا۔ اپنے دین اسلام کے اصولوں کو دنیا کے سامنے بیان کیا اور یزید کے فاق۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا ایک عظیم اسلامی شخصیت ہے جن کی زندگی قربانی، صبر، شجاعت اور استقامت کا ایک بے مثال نمونہ ہے۔ ان کی سیرت اور خدمات تاریخ اسلام میں ایک اہم مقام رکھتی ہے۔ ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو جاننا ہمارے لیے نہ صرف ایک روحانی درس ہے بلکہ انسانی اقدار کو اپنانے کی ترغیب بھی دیتا ہے۔ ولادت اور خانوادہ۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت 5 جمادی الاول 5 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی اور حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بیٹی تھیں۔
آپ کا خاندان فضیلت، علم، تقوی اور خدمت خلق میں اپنی مثال اب تھا۔ اپنے بچپن ہی سے ایک پاکیزہ اور دینی ماحول میں تربیت پائی، نام اور لقب حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا نام خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا۔ زینب کا مطلب ہے باپ کی زینت، جو اس بات کا عکاس ہے کہ آپ اپنے والد کے لیے ایک باعث فخر تھیں۔